بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم تقدیر کا جو پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور ان کے نظریات کی نظر میں پرکھیں گے۔ بنیادی طور پر ہر ذی شعور انسان تقدیر کے حوالے سے کشمکش اور تذبذب کا شکار رہتا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہم آج 5 سوالات کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اردو میں سے تلاش کریں گے۔ جن میں سے سوال نمبر 1 ہے کہ کیا ہم تقدیر کے پابند ہیں یا احکام الہی کے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر تقدیر لکھی گئی ہے تو پھر ہم کس چیز کے جواب دیں؟ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ فلسفہ تقدیر کی کج فہمی کے اسباب اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اور سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور آخری ہمارا سوال ہوگا کہ کیا ستارے تقدیر کا حال بتا سکتے ہیں؟ ان 5 سوالات کا جواب انشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سے تلاش کریں گے۔ ان میں سے چند نکات ایسے ہیں جنہوں نے ذاتی طور پر میری الجھنوں کو اور تقدیر کے معاملے پر میری کشمکش کو اور میری جستجو کو بہت حد تک تسلی بخش جوابات دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ سارے تجربات اور تحقیق۔ ہر ذی شعور انسان تقدیر کے حوالے سے کشمکش اور تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ کبھی اپنے مال، عہدہ، طاقت، آزادی کے فریب میں یہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ وہ صرف آزاد و با اختیار ہے، بلکہ خدائی خصوصیات کا حامل بھی ہے۔ کچھ تو بہک کر دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ خدا ہیں، نمرود، قارون، فرعون، جبکہ دوسری طرف کچھ صوفی و ملا اس بات کے مقلد ہیں کہ لوح قلم پر ہر فعل، ہر حرکت درج کی گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہرگز بھی آزاد نہیں بلکہ تقدیر کی بساط کا غلام ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کا راستہ ہے، میانہ روی اختیار کی ہے انہوں نے۔ اپنے اردو کلام میں انہوں نے تقدیر کے موضوع کو تقریباً 21 مقامات پر اپنے اشعار میں سمویا ہے۔ حالانکہ علامہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ تقدیر کی منطق کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ یہ شعر علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تقدیر کی منطق پر ایک کمنٹ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ خالق کائنات اپنی علمی برتری کے زور پر تقدیر اور لوح قلم سے واقف ہیں، تاہم اللہ نے مخلوقات بالخصوص جن و انس کو تقدیر کی پابندی کا حکم نہیں دیا، بلکہ شریعت کے احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے آپ کی توجہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی طرف مبذول کروں گا۔ یہ 5 سوال ہیں جن کی مدد سے انشاءاللہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو تقدیر کے موضوع پر جو ان کے اشعار ہیں یا ان کا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کیا ہم تقدیر کے پابند ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم احکام الہی میں بڑا کلیئرلی موجود ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے جو کہ انسان ذی شعور
کے لیے ایک بڑی رہنمائی کا سبب ہے کہ انسان اس الجھن میں ہی نہ جائے کہ میں تقدیر کا کتنا غلام ہوں، بلکہ اس بات پر غور کرے کہ وہ دراصل پابند کس چیز کا ہے۔ علامہ کی نظم ہے احکام الہی، جن میں فرماتے ہیں کہ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند، یعنی اے عقل مند آدمی، تقدیر کی پابندی کرنی ہے یا احکام کی پابندی کرنی ہے، یہ مسئلہ کوئی حل کرنا مشکل نہیں ہے ایک عقل مند آدمی۔ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسان۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے میں 100 بار تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس کا فالوور، اس کا مقلد ابھی خوش ابھی ناخوش، یعنی کہ اللہ کی رضا سے اس کا کنیکشن ہے۔ خرسند کہتے ہیں خوش کو۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو تقدیر کو فلکچویٹ کرنا، اس کو فلیکسیبلٹی دینا، اس کو مولڈ کرنا، اس کو چینج کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یہ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس میں ایک سمندر علامہ نے سمو دیا ہے، بند کر دیا ہے پورے دریا کو ایک کوزے میں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند یہ جو آپ کے ارد گرد پھیل بوٹے ہیں، یہ شجر حجر ہیں، یہ جمادات نباتات ہیں، یہ باڈیز جو ہیں یہ تقدیر کی پابند ہیں۔ مومن، تم تقدیر کے نہیں بلکہ خداوند کریم کے آرڈرز کے پابند ہو، انسٹرکشنز کے پابند ہو، احکام۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے اور اہم سوال کی طرف۔ اگر تقدیر لکھی گئی ہے تو ہم پھر کس چیز کے جواب دیں؟ اس بارے میں یہ ایک انتہائی اہم اور غور طلب نکتہ ہے۔ علامہ نے اس کی وضاحت ایک نظم میں فرمائی ہے، جس کا نام ہے تقدیر ابلیس و یزنا۔ ابلیس: اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ اے خدا جس کے حکم سے جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، مجھ کو تو آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و دور، آہ افسوس وہ جو کہ قید ہے نزدیک اور دور میں اور دیر اور جلد میں۔ حلف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ یہ ابلیس کا سوال ہے اللہ میاں سے کہ کیسے ممکن تھا کہ میں تیرے سامنے استکبار تکبر کرتا اور انکار کرتا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، ہاں لیکن تیری مرضی نہیں تھی کہ میں سجدہ کرتا، تیرا ارادہ نہیں تھا، تیرا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اس پر یزداں کی طرف سے جواب ہے، خالق کائنات اسے فرماتے ہیں کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد۔ ایک سادہ سا سوال ہے کہ یہ خبر تجھے کب ملی، تجھ پر یہ راز کب افشاں ہوا، کب یہ بات تجھے سمجھ آئی کہ یہ میری مشیت میں نہیں تھا کہ تو سجدہ کرے۔ تو بتا اے ابلیس، کیا انکار کرنے سے پہلے تجھے پتا تھا کہ میری مشیت میں تیرا سجدہ نہیں، یا انکار کرنے کے بعد تجھے پتا چلا کہ میری مشیت میں تیرا سجدہ نہیں؟ ابلیس جواب دیتا ہے کہ
بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، کہ بعد میں کھلا ہے اے خدا بزرگ و برتر، جس کی تجلی سے تمام وجود کے کمالات موجود ہیں۔ اس پر یزداں یعنی خدا تعالیٰ فرشتوں کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پستی فطرت نے سکھلا دی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے زود، کہ یہ اس کی پستی فطرت ہے جس نے اسے یہ حجت سکھا دی ہے کہ میری مشیت میں اس کا سجدہ نہیں تھا، یہ اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا ہے۔ یہ ظالم اپنے اس آگ جلانے والے اور آگ بھڑکانے والے شعلے کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ، اس بھڑکتے ہوئے شعلے کو یہ کہتا ہے کہ یہ دھواں ہے، یعنی ڈی ویلیو کر رہا ہے اپنی ذات کو خود، کہ میں نے تو اسے اختیار دیا تھا کہ میرا آرڈر مانے، نہیں مانا تو اب یہ حجت لے کر آ گیا ہے کہ تیری مرضی نہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ فلسفہ تقدیر کی کج فہمی کے اسباب اور اثرات کیا ہیں؟ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تقدیر کے فلسفے کو کم سمجھنا اور اس کی غلط تشریح کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے 3 عوامل ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خود فریبی اور کاہلی۔ وہ فرماتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ پھر وہ فرماتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ان کی نظم ہے ایک بڑی مشہور، وہ شیطان اپنے چیلوں سے اس نظم میں کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ مطلب کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے کہ میں نے جس کے پاس کچھ نہیں اسے یہ سکھایا ہے کہ یہ تو تقدیر کا کرنا ہے، اپنی قسمت پہ بلیو کر کے بس تیرے پاس کچھ نہیں، تو کچھ نہ کر، کہ یہ قسمت کے فیصلے ہیں کہ تیرے پاس تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ہی منعم کو، جسے انعام دیا گیا، جسے غنی کیا گیا ہے خدا کی طرف سے، اسے میں نے ہی یہ کہا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ اپنی سرمایہ داری کو دے۔ دونوں صورتحال میں شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا رول ہے کہ ایک طرف میں قسمت سے غریب کو بہکاتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کاہل اور بے عمل ہو جائے، اور دوسری طرف میں منعم کو اور غنی کو یہ سبق دیتا ہوں کہ وہ سرمایہ داری کے بل بوتے پہ غنی اور امیر ہوا ہے، قسمت کا ادھر کوئی رول نہیں۔ تو یہ بہکاوا ہے شیطان کا۔ اور تیسرا عمل جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کا اور غلام روحوں کا اور غلام افراد کا، ان کا ضمیر انہیں چیزوں کی کونوٹیشن یا ان کی تشریح ایسی کر کے دیتا ہے کہ وہ تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یا تقدیر کو ہی کوستے ہیں، یا اس کو غلط تشریح دیتے ہیں۔ ان کی وہ نظم ہے ایک تن بتقدیر، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک حدیث کے تحت کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اسی طرح صدقہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے۔ اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات پر مرد مومن، مرد حق اور مرد قلندر کو ایام کا راکب، ایام کا سوار، تقدیر کے قاضی کا نمائندہ خاص اور مقدر کا قادر گردانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے سیے ہیں تقدیر کے چاک، یعنی کہ میں نے وہ جنوں بھی دیکھا ہے جس نے تقدیر کے چاک سی لیے، تقدیر کو بدل دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے تیری تقدیر میرے نالے بے باک میں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ مہرو مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، یعنی کہ ایام جو وقت ہے، ٹائم ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا، دنوں کا، اس کی سواری نہیں ہے قلندر، بلکہ اس کا سوار ہے۔ اس مثال کو اگر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ اگر کر کے سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے تقدیر ایک گھوڑا ہے اور قلندر مرد مومن اس کا شاہ سوار ہے۔ وہ اس گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق تیز، لیفٹ، رائٹ کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اسے جہاز نہیں بنا سکتا، وہ اسے اڑا نہیں سکتا، کیونکہ لمیٹڈ رول ہے اس کا۔ لیکن مرد مومن اس گھوڑے کو لیفٹ رائٹ، آگے پیچھے، تیز سلو یہ کر سکتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اسی طرح ان کا ماننا ہے کہ اگر انسان بندگی کی معراج کو پہنچ جائے تو خود خدا اس کی رضا کے مطابق احکامات صادر فرماتے ہیں۔ شکوہ میں انہوں نے کتنی لمبی چوڑی شکایتیں کی اللہ سے، اور جواب شکوہ میں خدا کی ترجمانی میں انہوں نے کتنی لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن اس کا کلائمیکس، اس کا معراج شکوہ جواب شکوہ کا وہ لاسٹ شعر ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کو اس پیرائے میں دیکھیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنا گھر کا سب سامان لا کر وقف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کافی ہے۔ اور غالباً یہ وہ موقع ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ جبریل کو میسج دو، ابو بکر کو میسج دو کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو گئے؟ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان مومن کو خودی کو اتنا مسلمان ہونا چاہیے کہ وہ خود تقدیر یزداں بن جائے۔
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد کبھی ناخوش کبھی خرسند۔ یہ 5واں سوال آج کل کی جنریشن کا ایک کنیکشن ہے ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ، جس میں لوگ مختلف برجوں اور مختلف ستاروں کے حال جاننے والوں نجومیوں کی بہکی باتوں میں آ کر ایک بیلیف بنا لیتے ہیں کہ سال ایسا رہے گا، ہفتہ ایسا رہے گا، مہینہ ایسے رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ستارے مقدر، تقدیر، فیوچر کا حال بتا سکتے ہیں؟ اس میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستارے کیا خاک حال بتائیں گے، وہ تو بیچارے خود آسمان کی وسعت اور فراخی میں در بدر خوار اور غمزدہ پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ستارہ کیا میرے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ ان تمام علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوئٹری میں منشن شدہ تقدیر کے نظریے اور فلسفے کی وضاحتوں کو اگر میں سمرائز کروں تو 5 نکات سامنے آتے ہیں۔ نکتہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تقدیر کا خالق ہے اور اپنے علم اور مرتبے کی بنیاد پر تقدیر جن و انس و کل مخلوقات سے پیش کی باخبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان تقدیر کا نہیں بلکہ احکام الہی کا پابند ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی کم علمی، کاہلی، غلامی اور شیطان یہ تقدیر پر انسان کی کشمکش، کنفیوژن، اضطراب، پیچیدگی کا باعث ہیں۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ مرد مومن اپنی بندگی اور اطاعت کے سبب اللہ کا قرب حاصل کر کے تقدیر کے گھوڑے کا شہسوار بن سکتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری لوح قلم تک کی رسائی کا باعث ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ستارے تقدیر کا حال نہیں بتا سکتے، وہ بیچارے تو خود فراخی افلاک میں خوار اور غمزدہ پھرتے ہیں۔ تسلی اور توجہ سے سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں ان تمام بات چیت کے اوپر جو میں نے کی ہے کوئی بات ایسی ہے جو دل کو ناگوار گزری ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی نکتہ ایسا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری رہنمائی کی ضرورت ہے، کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت آپ کی تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے میں کارآمد ہے تو اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، ان اذہان سے جنہیں تقدیر کی پیچیدگی کی سمجھ نہیں، ان سے ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام۔